Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں صاحب السلام. مل کے پڑھیں بلند آواز کے ساتھ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بکس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و احترام بزرگ و عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر.
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات واسطے راحم نے، اور اس سے متعلق میں دو جمعے جو صفات راحم دے اندر پائیاں جاندیاں دو جڑیاں نشانیاں چار راحم دے اندر موجود ہونیاں چاہیے، انہاں دے متعلق میں آپ حضرات دے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ راحم دے اندر چار شرطاں دا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط راحم دا زندہ ہونا ضروری ہے، دوسری شرط راحم دا مرحوم دے کول ہونا ضروری ہے، تیسری شرط راحم دا مرحوم دے حال تو واقف ہونا ضروری ہے، چوتھی شرط راحم دا مرحوم تے رحم کرنے دی قدرت رکھنا ضروری ہے۔ جیڑے بندے پچھلے جنہاں نے دو جمعے پڑھے بخوبی انہاں نو دلائل دی روشنی نال میں ایک گل ثابت کیتی ہے کہ اے وصف حضور دا اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اے چارے دیاں چارے شرطاں بیک وقت حضور وچ پائیاں جاندیاں، اور یہ دیتے میں دلائل آپ حضرات دے سامنے قرآن و حدیث دے عرض کر دیتے سن کہ حضور زندہ نے، یہ دیتے بھی دلائل پیش کیتے سن حضور ساڑھے بیچنے، یہ دے بھی دلائل پیش کیتے سن کہ حضور ساڑھے حال تو واقف میں اور ساڑھے تے رحم کرنے دی قدرت رکھ دے۔ یہ چار چیزاں میں آپ حضرات دے سامنے ثبوت دے طور تے میں عرض اس واسطے کیتیاں سن کہ پتہ لگ جائے کہ راحم ہندہ کون ہے۔ توجہ ہے نا، یہ تو ہم نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اساں توانوں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ یہ دا سادہ ترجمہ ہے، جڑا لفظی ترجمہ میں پہلے بیان کیتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، کیونکہ واو حرف عطف ما نافیہ ہے، ارسلنا جمع متکلم کاف ضمیر مخاطب اور اللہ حرف استثناء عالمین عالم دی جمع، ترجمہ بنے گا اور وما ارسلنا کا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی یہ تو مراد ہے کہ اللہ نے حضور نو صرف رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بنایا۔ توجہ ہے نا، پہلے جمعے میں عرض کر دیتی سی ہر جیڑی نعمت اللہ سانو دیتی ہو دو صورت اچھے، یا رحمت یا زحمت، چونکہ حضور نعمت عظمہ بن کے آئے تو حضور نو اللہ نے زحمت نہیں بنایا، فقط رحمت بنایا۔ ایک گل میں جمعے تے عرض کر دیتی تھی اس واسطے اس گل نو میں دہرایا کہ تاکہ گل مسئلہ ذہن چاہ جائے کہ راحم حضور دی ذات ہے، پوری کائنات مرحوم ہے کیونکہ حضور سب تے رحم کرنا لے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سورج ہے نا، سورج اس کی روشنی صرف اس جہان تک ہے، اگر کوئی بندہ زمین میں چلا جائے گا تو سورج کی روشنی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، سورج کی روشنی فقط اس جہان میں روشن کر دی۔ حالانکہ اگر سورج نہ ہوئے تو جہان روشنی نہ ہوئے، بڑی بڑی نعمت ہے ساڑھے واسطے سورج،
لیکن اللہ نے حضور نو ایسی رحمت بنایا ہے وہ ایک جہان واسطے نہیں، بندہ زندہ روے تے اتھے بھی رحمت نے، مر کے قبر چ جائے گا اتھے بھی رحمت نے، جدوں حشر چ جائے گا اتھے بھی رحمت۔ یہ صفت حضور کی ہے، راحم۔ ہن اساں ویکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راحم تے ہیں، لیکن رحم کردے کس طرح نے، ہوندا کیویں؟ مشکات پاک دی حدیث مبارکہ آپ حضرات دے سامنے معرض کرن لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام اپنے دستے رحمت نال کچھ عطا فرما رہے سے، پنجابی چینج کہہ لو کہ حضور صحابہ نو کچھ ونڈ رہے سن اپنے ہاتھ نال۔ ہن تسی جان دیو جنوں حضور دے ہتھوں شے لبے انہوں اور کی چاہیے؟ جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ہتھاں حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے حضور نے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا، لیکن ایک صحابی اتھے وچ ایسا بیٹھا سی جنوں حضور نے کچھ بھی عطا نہیں کیتا، باقی سارے نے دیتا ہے، انہوں کچھ عطا نہیں کیتا۔ وہ بیٹھا ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہندے نے میرے کولوں رہا نہیں گیا تے میں حضور دی بارگاہ چرز کر دیتی آقا اے جتنے بھی نبی پاک تواڈے غلام بیٹھے نے انہاں نو تساں اپنے دستے رحمت نال کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہے، انہوں نہیں جے دیتا۔ حالانکہ اے ویکھن وچ سب نالوں زیادہ تواڈے نال محبت کرنا والا بھی لگدا ہے، سب کو زیادہ عبادت گزار بھی لگدا ہے، تے حضور انہوں تساں کچھ بھی عطا نہیں فرمایا۔ آقا مسکرا کے جڑے کلمے بیان کیتے نے وہ سنو تے اپنے دلاں نو نور ایمان نال منور کرو۔ میرے آقا فرمایا وہ جنوں میں کچھ دے دیتا ہے وہ تے مینوں رحمت سمجھے گئی کہ انہاں نے حضور نے اپنے دستے رحمت نال مینوں کچھ عطا کر دیتا ہے، تے جنوں میں کچھ نہیں دیتا وہ بھی مینوں اے نہ سمجھے کہ میں راہب نہیں۔ اوے اسی لوکاں دے دل ویکھ لینے ہیں، جدے دل وچ ساڈی محبت تھوڑی جنی بھی ہوئے نا اسی اپنی محبت دے دل وچ زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پر ان سے زیادہ حضور کی رحمت ہے۔ دل وچ حضور دی محبت دا ود جانا اے حضور دی رحمت ہون دی صحیح دلیل۔ اللہ حضور دی محبت ہی مومن واسطے مسلمان واسطے رحمت کو جو بھی تے ہیں نا جڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نا تے لیندے نے پر محبت نہیں رکھ دے، شان چ کمیاں واقعہ کرنگے، مثلیت کی تشہیر کریں گے، فضیلت کی تشہیر نہیں کریں گے، لیکن سنی وہ ہیں جو فضیلت کو بھی مانتا ہے، مثلیت کو بھی مانتا ہے۔ کیونکہ ساڈا تے ایمان ہے جدے وچ فضیلت تے مثلیت دوویں چیزاں نہ پائیاں جاندیاں ہن رسول ہو ہی نہیں سکدا۔ یہ وضاحت میں بہت مرتبہ کر چکے ہیں، وضاحت ضروری نہیں، مثلیت دا ہونا تے فضیلت دا ہونا یہ دوویں چیزاں اس گل تے دلیل نے کہ اے رسول ہے، تے جے کلی مثلیت فضیلت نہیں رسول پھر بھی نہیں۔ تے
تے جے کلی فضیلت تے مثلیت نہیں، رسول پھر بھی نہیں، فضیلت بھی ہوئے مثلیت بھی ہوئے۔ فضیلت کہتے ہیں مرتبے کا اعلیٰ ہونا، اور مثلیت کہتے ہیں ایک جیسا نظر آنا۔ حضور فضیلت وچ اعلیٰ بھی سن تے جدوں صحابہ چ بہندے سن تے ایک ورگے لگدے بھی سن۔ وہ کوئی بھی رسول ہے، رسول ہون واسطے فضیلت و مثلیت دونوں دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ گل دی سمجھ آوی؟ حضور فرمایا میں دے دل وچ ویکھ لیا ہے میرے نال محبت کردا ہے تے میں دے دل وچ اپنی محبت نو ہور زیادہ کر دیتا ہے۔ تے اسی تے سننی ہیں، اسی تے نے محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا، انج نہیں مل کے آکھو، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت سے۔ تو ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ حضور ہر وقت ہمارے دل میں، ان کی محبت ہمارے دل میں، محبت حضور کی نہ ہو تو بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضور کے رحمت کی سب سے زیادہ بڑی دلیل ہے کہ حضور ہم پر رحم فرماتے ہیں تو ہم حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر نا حضور نے اعلان فرمایا، آقا فرمایا غلام و مال بھی پیش کرو، اپنیاں جانا بھی پیش کرو۔ نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ وچ اپنا مال لے کے آ گئے، عرض کیتی آقا حکم فرماؤ گے اسی جانا بھی پیش کران گے۔ نبی پاک دے دو غلام ایسے، ایک روایت وچ لکھیا 3 غلام ایسے جڑے مال بھی پیش نہیں کر سکے، حضور دے نال نہیں جا سکے۔ انہاں غلاماں وچ ایک دا نام حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دی وقار توجہ کرو، نبی پاک دے غلام جدوں مال پیش کیتا، جانا پیش کیتیاں، آقا غزوے تے چلے گئے۔ جدوں سرکار اتھوں واپس تشریف لے کے آئے، انہاں غلاماں نے کی کیتا ہے، اپنے گھر دا سارا مال مسجد وچ جمع کر لیا، اپنے آپ نو مسجد نبوی دے ستوناں نال بن کے آقا مصلی تے بیٹھے ہوئے نے، نظر رحمت تھلے کیتی ہوئی ہے۔ غلام کہندے نے آقا نظر کرم فرماؤ۔ جدوں حضور نے رحمت دی نگاہ نہ چکی، عرض کیتی آقا نفرت تے گناہ کولوں ہونی چاہیے، گناہگار کولوں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نفرت تے گناہ کولوں ہونی چاہیے، گناہگار کولوں نہیں۔ آقا سانو معاف کر۔ آئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صحابہ حضور دی بارگاہ چرچ کر رہے سن تے نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی، جدوں غلاماں دا رونا ویکھیا نا اللہ نے،
اللہ فرمایا پیارے انہاں دا مال غریباں تے یتیماں وچ تقسیم کر دے یا اللہ تقسیم کر دیتا ہے فرمایا میری توبہ دے دروازے اجے تک بند نے عرض کیتی مولا اے کدوں کھلن گے اللہ فرمایا سونیاں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونیاں انہاں واسطے ہاتھ چک کے رحمت دی دعا کر تیرے ہاتھ اٹھ جانے نے میری توبہ دے دروازے کھل جانے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے دعا کاری نواستے تیری دعا ہی نہ دے دلہ میں چہر سونے تو اٹھا دعا واسطے آتے میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی چلے ہو گئے میں کہا کی ہویا اے اللہ نے حضور نے فرمایا سی ہاتھ چوکتے جدو نبی ہاتھ چوک لے تو اللہ فرمایا میں تو تیری دعا قبول ہی نہیں کرنا میں کہا تیرا نبی ہونا ہے جنہوں اے آکھیا ہے اولی اولی بولیا جی میں جان میں نہیں بجا اللہ اکبر ہر جمعے تو انہوں سوچ لاؤنا پہندا اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں رب کہہ رہے محبوبہ ہاتھ چوک ایک ہی اندر اللہ کیا ہاتھ چوک تو میں تیری دعا نو قبول نہیں کرنا میں کہہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی ہاتھ نام ہی چکے نا صرف خیال آوے تے اللہ انہوں ہی پورے کر دے ہاتھ چکنا دے بڑی دور دی گل حضور ہاتھ چکن تے اللہ آکھے تو میں قبول نہیں کرنا میں کہو تیرا رب میں کہا آقا دی دعا دا علم کیے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے توجہ ہے میں کیا حضور دی دعا دا تے عالم ہے وے وہ تے دل وچ خیال کرن تے اللہ پورا کر لوے تو دعا دی گل کرنا مینوں آندا شاہ جی دلیل کی ہے میں کہہ دی دلیل اللہ دا قرآن ہے آندا شاہ جی قرآن دلیل کیویں میں کہا جدوں آقا نے ہجرت فرمائی ہے تے رب کائنات نے نماز جدوں مسلماناں واسطے حضور نو تحفہ دتی ہے تے یہودی کہن لگے ہوئے لوگوں یہ نمازاں تے نویاں لے آیا او دین تے نواں لے آیا اسی ویکھاں گے جدوں قبلہ نواں لے کے آئے انہاں کیا نمازاں دین تے نواں لے آیا نا تے ویکھاں گے ادوں جدوں کعبہ نواں لے آئے گا منہ تے بیت المقدس حالی کر کے پڑھ دینا نمازاں تے بیت المقدس 1,24,000 نبیاں دا قبلہ ہے 1,24,000 نبیاں دا قبلہ میرے نبی دی شان اس واسطے بھی آلہ ہے وہ سارے نبیاں دا ایک قبلہ ہے میرے تے تیرے نبی دے دو قبلے میرے آقا علیہ السلام تے جدوں اے لوکاں نے اعتراض کیتا نا ویکھاں گے دین نواں لایا ویکھاں گے جدوں قبلہ نواں لے آئے گا اوے منہ تے ساڈے قبلے والی کر کے پڑھ دینا
حضرات توجہ کرو میرے آقا نے نماز پڑھانی شروع کی تھی ہے ادھر نماز وچ آقا دے دل وچ خیال آ گیا نماز وچ آقا دے دل وچ خیال آ گیا کعبے دا آج بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے کتاباں وچ لکھ دے نے اگر نماز وچ حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے میں کہ چلیا جد تک ساڈی نماز وچ حضور دا خیال نہ آوے ساڈی ہوندی نہیں یہ بڑیاں دا گمان ہے اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے برعکس گائے اور گدھے کا آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے میں کیا ہے تیری نماز وہ جدی نماز کھوتا ہی ہونا ہے نہیں سمجھ آئی وہ تے شیطان کی لین ہونا تے میں کہا ساڈا تے ایمان ہے جب تک نماز حضور دا خیال نہ آوے ساڈی نماز نہیں ہون توجہ کرے جی میری گل وال توجہ کرے میں بڑی بڑی دلیل پیش کرنے لگا حضرات کہندے نے اگر نماز وچ حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے میں کہ توجہ کرو آقا علیہ السلام نماز پڑھان واسطے کھڑے ہوئے آقا دے دل وچ قبلے دا خیال آیا حضور نے آسمان ول ویکھیا تھوڑی توجہ ہے میرے وال نماز نیتی ہوئی ہے دل وچ نماز پڑھ دیاں کعبے دا خیال آ گیا کر کے ویکھیا تسی جان دے ہو کہ نماز پڑھ دیاں قبلے والوں رخ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی وہ بندہ نماز پڑھدا ہوئے نا تے رخ قبلے والوں پھر جائے یا چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ہون کئی بندے ایسے بھی ہیں جڑے نیت دے ادھر انہیں تو ویندے ادھر اس طرح نماز نہیں ہوندی نماز دھیان سیدھا قبلے والی ہونا چاہیے تہاڈا رخ تہاڈے سارے اعضاء ہی قبلے وال ہونے چاہیے اسی جدوں بھی کھلونے ہیں کہے دے پیر دا رخ انج نوں ہوندا کہے دا انج نوں ہوندا جدوں رخ ہی بدل گئے نے قبلے لوں تہاڈے اعضاء دے تے نماز کا دی ہے ہر چیز دی قبولیت ہوتا ہے جدوں وہ دے اسے طریقے نالی ہو کیتی جائے نہیں سمجھ آئی تو جے کوئی کہے نا جی ساڈے واسطے دعا منگو تے جڑے ساڈے ہاتھ ایتھے ہوندے نا ایتھے اسی اوتھے ہی ہاتھ کر لینے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی اے کوئی دعا نہیں جڑا طریقہ حضور دسیا دعا ہونی منگنی حضور فرمایا بغلاں نوں کھول کے تے ہاتھ ایتھے رکھ کے دعا مانگ پھر تیری قبول ہونی جڑا طریقہ حضور دسیا جدوں طریقے تے نہیں چلنا تے دعا کتھوں قبول ہونی اس واسطے خدا را جڑیاں گلاں دسیاں جاندیاں نے اودے تے عمل بھی کریا اللہ اکبر حضور نے انج کر کے اسمان وال ویکھیا ہن سچی دسیا جیڑا مسئلہ میں اگے تانوں دسیا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی محدث کوئی مفکر کوئی مفتی کوئی ملا او نماز پڑھدا ہوے تے نماز پڑھدیاں اچانک اسمان وال ویکھے دسو نماز ٹوٹے گی کہ نہیں ادھے بندے آندے ٹوٹ جائے گی ادھے نوں پتہ ہی سارے میرے تک تے آواز پہنچاؤ میں تو انہوں اگے آکھیا پہ خطیب کولوں تقریر عوام کرواندی ہے جدوں تسی چپ کر رہی تو میرا دل سڑدا ہے میرا دل کردا ہے ممبر چھڑ دے تے جدوں تسی سبحان اللہ کہندے نا اچھی یا میری گل دا جواب دیندے ہو تے پھر میرے وچ نواں جذبہ پیدا ہوندا بولن دا تو انہوں اجے تک گل سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں عقل مند واسطے تے اشارہ ہی کافی ہے توجہ میں عرض کیتی ہے کوئی مفتی کوئی ملا کوئی محدث کوئی مفکر نماز پڑھدا ہوئے وہ پڑھ دیاں انج ویکھے قبلے والا رخ پھر گیا نماز ٹوٹ گئی ہن توجہ کرو رب کعبہ دی قسم ہے حضور دے دل وچ کعبے دا خیال آیا سرکار نے آسمان وال ویکھیا رب کعبہ دی قسم ہے آقا دی نماز ٹوٹی نہیں اللہ دا قرآن نازل ہو گیا
اتنے ویکھیے تو نماز ٹوٹ جائے حضور ویکھڑ تے نہ ٹوٹے اجے بھی آنا ساڈے ورگا ساڈے ورگا اگے تو ساڈے ورگا آندے سن ہن آندے ساڈے ورگا یہ ارگا پتہ نہیں کی بڑا ہے اجے تک سر کوئی نہیں سمجھ نہیں ساڈے ورگا اللہ اکبر حضور تے دل وچ کعبے دا خیال آیا حضور نے اسمان وال ویکھیا حضور دی نماز نہیں ٹوٹی میں مسئلہ دسن لگا اللہ کرے تیرے دل وچ بہ جائے جے حضور دے دل وچ کعبے دا خیال آوے تے حضور دی نماز نہ ٹوٹے ساڈے دل وچ کعبے دا آوے ساڈی کیویں ٹوٹ سکتی میں نے آندھا نواں ہی مسئلہ تساں کٹ دیتا میں کہا کی آندھا حضور تساں کعبے دا کعبہ کہہ دیتا میں کہا میں تے آکھے ہی نہیں یہ تے میرے اعلیٰ حضرت ہی آکھے آپ فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے یہ میرے یار کا قبلہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو غور سے سنے رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر کعبے کا خیال آئے تو حضور کی نماز نہ ٹوٹے اس پہ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں دلیل بڑی پختہ ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اگر کوئی بندہ ایسی بات کہے تو آپ نے یہ دلیل اس کو ضرور پیش کرنی ہے یہ دلیل کا رد نہیں ہے تو اس علماء کو سنے ہیں نا کہ حضور سجدے اندر گئے اس وقت حسین پاک آ کے تو حضور دی پشت مبارک پہ بیٹھ گئے یہ سنیا جائے کہ نہیں سنیا نات خان نات بھی پڑھ دینا اللہ فرمایا حضور سجدہ بدا اور جنی تینوں آکھے حسین کی او شیر تے وہ اسی شیر پڑھنے حضور سجدے نو لمبا تے حضور بھی فرماندے نے پئی نماز وچ میں سجدے چ گیا تے حسین میری پشت تے آ کے بیٹھ گیا ہن تسی سچی دسیا جے پئی نماز اللہ تعالیٰ نو سب تو پسندیدہ عبادت لگدی ساری عبادتاں تے نماز وچ سب تو عظیم تے پیارا رکن اللہ نو لگدا سجدہ جدو بندہ سر سجدے چ رکھ کے آندا نا سبحان ربی الاعلی تے بندہ اللہ نو بڑا ہی چنگا لگا تے پھر جے اتھے جتھے سبحان ربی الاعلی کیا اتھے اتھرو ڈکے آنکھوں تے آکھے مولا میرے پچھلے سارے ہی بخش اللہ دی قسم کوئی رہ ہی نہیں جاندہ سارے ہی بخش کیونکہ وہ حالت ہی اللہ نے بڑی پسند بزرگاں ایسے واسطے ہی آکھیا نماز پڑھ کے نا تے پھر سجدے چ جا کے دعا منگیا کرو اللہ نے اس حالت چ ڈگیا بندہ بڑا ہی چنگا لگا پھر حضور گئے سجدے چ
تے حسین آ کے بہ گئے نا پشت تے ہن سچی دسیا جے پر بندہ گیا ہوئے سجدے وچ تے کوئی اودی کنڈ تے آ کے بہ جائے انہوں انہا تے پتہ لگتا نا وہ کو بیٹھا ہے پتہ لگتا ہے کہ نہیں چلو سانو یہ پتہ نہ لگے گا پھر کون آ کے بہ گیا ہے یہ سانو پتہ نہیں لگے گا کیڑا آ کے بہ گیا لیکن انہا پتہ لگے گا کوئی بہ گیا لیکن حضور واسطے تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے خود فرمایا میں سجدے چ گیا تو حسین بہ گیا یہ تو خود حضور فرما رہے ہیں ہن میں سوال یہ کرنا چاہنا توجہ کرو جڑے کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کیا سونیا نبی پاک پہ سجدے چ گئے حسین آ کے پشت تے بہ گئے رب کعبہ دی قسم ہے اوے لوگوں حسین امتی بھی ہے حسین نواسا بھی ہے ہن ذرا گل غور نال سنی اگر نبی دے دل وچ امتی دا خیال آوے نبی دی نماز نہ ٹوٹے اگر امتی دے دل وچ نبی دا خیال آ جائے امتی دی کیویں ٹوٹ سکدی کیوں نہیں ہن اسی آنے فیصلہ تواڈے ہاتھ اگر نبی دی نماز وچ امتی دا خیال آئے نبی دی نماز میں ٹوٹے تے جے امتی دی نماز وچ نبی دا آ جائے اسی تے انہاں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تے کسی نے بابے فرید الدین کوٹ مٹھن دے شہنشاہ آپ کو پوچھے حضور یہ لوکی روڑا باندھنے نے حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے جناب تسی دسو اگر تواڈی نماز وچ حضور دا خیال آ جائے تے تواڈا کی رد عمل آپ فرماندے نے پہلیا ماں کولوں کی پوچھ دے بلک کو ہوش نمازاں دے بلک کو ہوش نمازاں دے اسی کٹھڑے ہاں یار تے نازاں دے بلک کو ہوش نمازاں دے اسی کٹھڑے ہاں یار تے نازاں دے وہ تو کہتے ہیں تیری دید ایسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہائے ہن اگلی گل دساں یہ تو میں سمجھا دیتا مسئلہ تو اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں جب تک ہماری نماز میں حضور کا خیال نہ آئے ہماری ہوتی نہیں چلو اتنے میں ایک اور گل دس دینا جدوں ہن تسی نماز پڑھو گے نا تسی سجدے جاؤ سجدے دی حالت سجدے دی حالت اے بندہ جڑا سجدے دی حالت وچ نا غور نال ویکھو نا تے بالکل حضور دے نام دی تصویر ہے نام محمد دی سر میم بازو ہے پٹھ میم تے لتاں دال محمد اسیاں نے جب تک بندہ نماز وچ محمد دا نام نہ بنے نماز نہیں ہوندی تو خیال دی گل کر
تو یہ تو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھ دیا ہے اور امام رحاوی نے بھی لکھ دیا ہے القیام کل الف، کھڑا ہو جاتے الف بن جا، الرکوع کل ہا، رکوع وچ جا کے ہے بن جا، السجود کل میم، سجدے وچ جا کے میم بن، القعود کل دال، قعدے وچ بہ کے دال بن۔ پوچھا مولا یہ کی؟ فرمایا یہ نماز پڑھدا ہے نا تے قیام تو لے کے قعدے تک احمد بندا ہے تے جے ٹرے پھرے تے محمد بندا ہے، کیونکہ راس مدبر کل میم، الیدون کل ہا، البطن مدبر کل میم، الرجلان کل دال۔ میم ورگا سر بنا، اے ورگے بازو بنا، میم ورگا پیٹ بنا تے دال ورگے پیر بنا۔ یہ اندر خیال آ جائے اسیاں نے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا ورفانا لکا ذکر کا سایہ تجھ پر، ورفانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیرے گل دی سمجھ آئی ہے؟ تو یہ آج تک کسی الجھن میں ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے، میں کہا جب تک ساڑھی نماز اتنا ہے ساڑھی نہیں ہوئی۔ ہون توجہ کریا جے توجہ میرے والے، حضور دے دل وچ کعبے دا خیال آیا، سرکار نے اسمان وال ویکھیا، اللہ دا قرآن نازل ہو گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے تیرا بار بار نظراں چک کے اسی ویکھ رہے ہیں۔ انج بھی کہہ سکتے ہو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تو چہرہ اٹھا کے میرے ولوے نائیں میں تیرے ولوے توں جڑا بار بار محبوبہ انج وینا ہے نا میں تیرے ولوے نائیں تے مینوں پتا تو کیوں وینا ہے، اے بھی مینوں پتا تو وینا کیوں۔ اگلی گل بھی اللہ نے دس دیتی، اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے ایک کہندے نے اے نمازاں تے لے آیا، عبادتاں تے لے آیا، پتہ ہی ادوں لگے گا جدوں قبلہ نواں لے آئے گا۔ اے پیارے میں رب پیا کہنا جدھر تیری مرضی ہوئے گی ادھر ہی اسی کعبہ بنا دیا۔ جویں تیری مرضی جدھر تیری مرضی۔ اگے کی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے نہیں آکھا محبوبہ ہے جڑی ہون تو پڑھن دیا نا یہ پڑھ لے تے جدوں اگلی پڑھیں گا تو پھر کعبہ بدلیا ہوئے گا۔
نہیں جڑے کہندے نا حضور نو فرمایا اللہ نے لے تیری تے میں دعا ہی قبول نہیں کرنی، پہلا آلے ہاتھ چوک پھر آکھا قبول ہی نہیں کرنی، اے انہاں لوکاں واسطے جواب۔ اللہ نے نہیں فرمایا محبوبہ اے جڑی ہن تو پڑھن دے نا اینو پڑھ لے تے اگلی نماز وچ قبلہ بدلاں گے، یا اے نہیں آکھیا بھئی صحابہ نو تو ایک باری اعلان کر کے دس دے یا نماز پڑھن لگے پڑھدے نا قبلہ بدل گیا ہے، یا اے نہیں آکھیا بھئی اج دیاں پڑھ لے ساریاں تے پھر سارے ہم دس دیں پر سویرے منہ ادھر کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ فرمایا سونیا انہاں لوکاں دے پوتھیاں تے چھتر لگاؤں مارن، نماز پڑھ دیں اپنا منہ مسجد حرام وال پھیر کعبہ تے سے بنا بھی چھڑے آئے جو یہ کہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ نے آکھیا سونیا میں قبول ہی نہیں کرنی، اوہ میں انہوں نے دسن لگا محبوبہ اسے نماز تے منہ پھیر اساں قبلہ بنا چھڑے۔ ہن جدوں توجہ کرے جدوں حضور نے چہرہ پھیر لیا تے صحابہ نے بھی مغرب پھیریا، مسجد قبلہ تاں جنہاں نے گئے ہو جنہاں نے ویکھی ہے انہاں نوں پتہ ہے پہلا قبلہ کدھر سی تے پھر بعد وچ تے تسی اوتھے جا کے اندازہ لا سکتے ہو کہ حضور کیویں پھرے ہون گے تے صحابہ کیویں پھرے ہون گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ اندہ میں قبلے دا رخ بدلیا اس واسطے سی میں ویکھاں تے صحیح تیرے کیڑے نے بگانے کیڑے نے جڑے تے تیرے پیچھے پھیرن گے نا جویں جویں توں پھیرے گا ہوں گے پیچھے جڑے تیرے ہون گے نا تیرے انہوں نے تو آکھی جائیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، انہوں نے آکھی جائیں سارے تیرے نے تیرے پیچھے نے جنتی نے سارے تے جڑے دوجے پاسے کھلوتے رہن گے نا انہوں نے اندر کنڈیاں نے پیارے وہ تیرے نے میں ویکھنا یہ چاہتا سا تیرے پیچھے کیڑا کیڑا لگتا تیرے پیچھے کیڑا کیڑا لگا ہن توجہ کرے آجے جدوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہونے حضور دی مرضی نال قبلہ دا رخ تے چینج ہو گیا۔ اے میں گل اس موضوع تے کی تھی جڑے کہندے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کے برعکس اگر کسی اور کا آ جائے گدے کھوتے دا یہ پھر ہو جاندی اے توجہ کر جو اے جڑی گل اے دیتے میں بحث کی تھی ہن توجہ کرے جڑی میں اگلی گل ہے وہ کرن لگا جتھوں میں گل چھڈی سی اگے توڑی سی انہاں غلاماں نے کی کیتا اپنا مال جمع کر لیا مسجد نبوی چ حضور دے آن تو پہلا تے اپنے آپ نہ مسجد نبوی دے ستوناں نال بن لیا۔ عرض کی تھی حضور ہن حضور تشریف فرما حضور نظر رحمت تے فرماؤ آقا نے ناراضگی دا اظہار فرمایا انہاں وچوں آندے نے کہ دوں بندیاں نے غلط بیانی یعنی جھوٹ بول کے تے اپنی جان چھڑا لی لیکن انہاں وچ جڑے سن قاب رضی اللہ تعالی انہاں نے سچ گل بیان کر دیتی انہاں کہ حضور مینوں اے سی کہ تسی اجے اوتھے ہی گئے ہو تے میں پہنچ جانا اجے کڑی دیر ہو گئی اے ہنے ہی میں گیا تے مینوں دیر ہو گئی تسی گزر گئے سو میں پہنچ نہیں سکیا۔ آقا فرمایا تیرا معاملہ میں اللہ تے چھڈنا تے دوجیاں نوں کی کہہ دیتا اج تو بعد اے دے نال ملنا ورتنا بند جد تک رب راضی نہ ہونا۔ اے ساڈیاں برادریاں دے اندر بھی جدوں کو بندہ ہو جا کام کر لینا تے ساری برادری او دا حکا پانی بند کر دینا خبردار جڑا نو ملیا خبردار جنے دے نال کوئی مراسم رکھے اے ہن میں لگا تے دسن محبت کینوں آندے جو حضور نے یہ کہا تھا نا کہ جس کے ہم دل دیکھتے ہیں جس کے دل میں ہماری تھوڑی سی محبت ہو ہم اپنی محبت کو اس کے دل میں اور زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ اس پر ہماری رحمت کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا رحمت کا دان ہے۔
ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਫ਼ਰਤ ਗੁਨਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁਝ ਪਰ ਖੁਦਾ ਰਾ ਯਾ रसूल अल्लाह करम की एक ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਲੀ ਭੋਰੀ ਦੋ ਦਾਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗੱਜ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ करम की एक नजर हम पर खुदा रा या गूंज पा दो करम की एक नजर मुझ पर खुदा रा रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा हज़रत दी वकार तवज्जो करो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत काब नूं फरमाया असी तेरा मुआमला अल्लाह ते छड्डने आ ओए काब अल्लाह तेनू माफ करेगा असी भी माफ कर देंगे हुण तवज्जो करो ओए लोगो काब ने रोज मसीते आउणा बाजार विचों लंघना नबी पाक दे गुलामां ने काब वल वेख के चेहरे फेर लेने क्योंकि हुजूर ने आख्या इहदे नाल मिलना वरतना नहीं ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਬ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ हज़रात ते काब ने दिल विच बड़ा रोना आखना मौला ये सख्ती कदों कट्टी जाएगी ये बाकी ते सारियां गल्लां ठीक ने पर हुजूर दी नाराजगी बर्दाश्त नहीं आशिक होवे ते नबी दी नाराजगी किस तरह हुजूर रहमतुल आलमीन हैं ते हुजूर ने की फरमाया जे तेनू रब माफ कर देगा ते असीं भी माफ कर देंगे हुजूर ने इस वास्ते नाराजगी का इजहार नहीं किया कि वो खुद नाल कोई उन्हां दे नाल कोई वाकया पेश आया तो अपनी वजह तो नाराज हो रहे नहीं अल्लाह माफ करेगा तो मैं भी कर दिया लेकिन कानून है सारे इहदे नाल बोलण वाले इन्हें काम ठीक नहीं किया हुण जनाबे वाला तवज्जो करो जदों मस्जिद विच नमाज पढ़न वास्ते ओ काब जांदा है नबी पाक मुसल्ले ते खलोते हुंदे ने ते काब वेखदा हुजूर दियां नज़रां थल्ले ने ते काब जनाब नमाज पढ़दियां तिरछी नज़र नाल मुस्तफा दे चेहरे दा दीदार कर लैंदा हुजूर उंज ते मेरे वाल वेखना नहीं हैं ते तिरछी नजर नाल हुजूर दे चेहरे वाल वेख लेना ते पता ते हुजूर नूं भी सी ना हैं पता ते हुजूर नूं भी सी ना भई इहदे दिल च किन्नी क तड़प है साडी मुहब्बत दी हैं ते किन्ना क रंजीदा है भई हुजूर मेरे नाल बोलदे नहीं हुजूर मेरे नाल गल नहीं करदे ये ते सहाबा इकराम वास्ते ते बड़ा बड़ा गमगीन मकाम सी ना कि हुजूर नाराज हो जान कायनात गई कुछ भी ना रह गया ते हज़रात जनाब काब ने घर आन के कमरे च बंद हो जाना ते टक्करां मारनियां कदों रसूल मेरे ते राजी होणगे कदों हुजूर मेरे ते राजी होणगे हज़रात दी वकार मस्जिदों एक दिन काब निकलिया ओदे चाचे दा पुत्र दीवार ते बैठा है एक कोलों दी गुजरिया चाचे दे पुत्र ने गर्दन फेर लई ओदे कोल खलो के काब कहंदा ओ तू ते मेरे चाचे दा पुत्र है तू मेरे नाल नजरां फेर लईयां उन्हें आख्या जा चला जा जिदे नाल हुजूर नाराज ने असां ओदे वल वेखणा ही क्यों जा
چلا جا جدوں حضور نے تیرے نال نہیں بول دے تے اسی کون تیرے نال گل کریے ہن حضرات دی وقار توجہ کرو او ہوئی کعبے جناب اپنے گھر چلا گیا اگے بیوی چار پائی تے بیٹھی ہوئی ہے جا کے بیوی دے کول بہن لگا بیوی اٹھ کے دوسری چار پائی تے چلی گئی تے گردن پھیر لئی انہیں بول کے آکھیا تو تے میری شریک حیات ہیں اگر تو ہی منہ پھیر لیا تے اور کون بولے گا انہیں آکھیا چپ کر جا جے حضور ناراض نے تے میں کیوں بولا یہ ہے رحمت اور یہ ہے حضور کے کرم ان پہ سکی بڈھی بھی چہرہ پھیر لوے تو حضور بولن گے تیسا بولنا ہی آئے حضور جے تیرے نال ناراض نے تے اساں تیرے نال نہیں بولنا حضرات ایک دن گزرے یا دو دن گزرے 10 دن گزرے 50 دن گزر گئے نے تے خواب اندر وڑ کے روندا ہے اندر وڑ کے روندا ہے میں معافی کدوں ملے گی معافی کدوں ملے گی اے معافی کدوں ملے گی لیکن وہ دل میں سوچ یہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا حضرات 50 دن گزر گئے ادھر خواب روندا ہے 50 دنوں تو بعد نبی پاک صحابہ دے جرم وچ بیٹھے آقا نے فرمایا بلال اور آیا عرض کیتے حضور فرمایا اللہ فرماندا ہے اے پیارے اسی خواب تے راضی ہو گئے ہاں تمہیں راضی ہو جا عرض کیتی آقا حضرت سلمہ کہندیاں نے میں عرض کیتی آقا جی اجازت دیو تے میں جا کے خبر سنا آیا ہوں حضرت سلمہ کہندیاں جدوں میں سرکار دی بارگاہ چرج کیتی حضور اجازت دیو تے میں جا کے انہوں دس آواں آقا فرمایا اے سلمہ اگر اچانک انہوں خبر دا پتہ چلے گا کہ حضور راضی ہو گئے نے کتے دی موت ہی واقعہ نہ ہو جائے حضور نے فرمایا جے تو جا کے انجی دس دیتا نا انہوں بھئی حضور تیرے تے راضی ہو گئے وہ کتے خوشی نال ماری نہ جائے وہ خوشی نال کہتے ہوتی جان دیا نکل جائے انہوں آپ ہی پتہ لگ جائے آپ ہی انہوں پتہ لگ جائے حضرت خواب نو پتہ لگا کہ حضور راضی ہو گئے تو یقین کرو حضور دی بارگاہ دوڑ دے ہوئے پسینہ آیا صاف ہو لے حضور دے قدمہ ٹک گئے عرض کیتی حضور میری خطا نو معاف کر دے میرے کو غلط میرے آقا مسکرا کے سینے نہ لائے فرمایا جدو رب راضی ہو گیا وہ دی رحمت تیرے تے ہو گئی ہے تو پھر کعب ساڑی رحمت بھی تیرے تے ہو گئی تو حضور تو ایسے راہم ہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی آ جائیں تو ان پر بھی کرم کی نظر فرماتے ہیں لیکن وہ دے واسطے سانو حضور دی رحمت حاصل کرنے واسطے ساڑھے واسطے شرط ہے کہ ساڑھے دل چ حضور دی محبت کٹ کٹ کے پری ہونی چاہیے کوئی سمجھوتا نہیں حضور دی محبت جان جان دیئے تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے اللہ تعالیٰ سب نو عمل توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ